اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ انشاءاللہ ہم ہر درس سے پہلے معصومین علیہم السلام کی گفتگو سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، ان کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور چاہیں گے کہ روزانہ کم از کم ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت اقدس میں ضرور پیش کی جائے، تاکہ ہم لوگ اس اخلاق حسنہ سے کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں وصیت کیا ہے اور جس سے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ متمسک ہوں، اس کو بیان کر سکیں۔ آئیے، موضوع اس سلسلے میں نے علم منتخب کیا تھا، علم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آگے بڑھ کے خدمت اقدس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سئل امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا امیر المومنین سوال کیا گیا، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، عن العلم، علم سے متعلق۔ پوچھنے والا کوئی بھی ہے، وہ پوچھ رہا ہے مولا علم کیا ہے، علم کیسے، علم کی حیثیت کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، فقال اربع کلمات، امام نے فرمایا علم 4 کلمات پر مشتمل ہے، 4 ورڈز ہیں، 4 کلمے ہیں جو علم کے اوپر مشتمل ہیں، بس اس کے علاوہ علم کچھ اور نہیں ہے۔ پہلی منزل، ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ، جتنی اللہ کی طرف احتیاج ہو اتنی اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ سے محتاج نہیں رہ سکتا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، تأمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری منزل، وَأَن تَعْصِيَهُ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَى النَّارِ، آپ کو اگر اللہ کی معصیت کرنی ہے کیجئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ جہنم کے اوپر صبر کر سکتے ہیں اتنی۔ اب کون ہے جہنم پہ صبر کر سکتا ہے؟ کون ہے جو چاہے گا جہنم پہ جانے کے لیے خواہش رکھتا ہوگا؟ تیسری منزل، وَأَن تَعْمَلَ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ عُمُرِكَ فِيهَا، دنیا کے لیے عمل کرو مگر یہ سوچتے ہوئے کہ کتنی عمر تمہاری اس دنیا کے اندر گزرنے والی ہے۔ اور چوتھی منزل، وَأَن تَعْمَلَ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بِقَائِكَ فِيهَا، آپ آخرت کے لیے عمل کیجئے اس اعتبار سے کہ کتنا آپ کو آخرت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس نے سمجھ لی، وہ عالم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ الحمدللہ، ہم نے کل پہلے درس کے اندر مختلف چیزوں کو آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ پہلی بات تھی کہ کتاب خمس جو ہے وہ 2 فصلوں کے اوپر مشتمل ہے۔ نمبر 2، کتاب خمس جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے، یہ بیان کیا گیا، وَهُوَ 7، خمس 7 چیزوں کے اوپر واجب ہے، یہ ذہن نشین کرنی ہے کچھ چیزیں۔ نمبر 3، وہ 7 چیزیں کون کون سی، اس کا بیان شروع ہوا۔ پہلی منزل کے اوپر مال غنیمت، کون سا مال غنیمت؟ جو جنگ سے حاصل ہو، یعنی کہ جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنیمت۔ نمبر 2، معدنیات، کان، جتنی کھدانیں ہوتی ہیں ان سے نکالنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی تفصیل گزر چکی ہے آپ کی خدمت میں۔ تیسری چیز خزانہ، جو زمین سے نکلنے والا خزانہ ہے، اور اس کی قسمیں الگ الگ تھیں کہ وہ سکے کی شکل میں ہو، غیر سکے کی شکل میں ہو، یا کچھ اور چیزیں کی شکل میں ہو، وہ تفصیلات سب نکل چکی ہیں۔ نمبر 4، ہر وہ مال جو دریا سے غوطے کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس منزل کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہا ہے۔ الرابع، کل ما یخرج من البحر بالغوص، یہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے، الرابع کل ما یخرج من البحر بالغوص، چوتھی چیز اس کے اوپر خمس واجب ہے، وہ کیا ہے؟ کل ما، ہر وہ چیز، یخرج، جس کا اخراج ہو، من البحر، سمندر سے، جو سمندر سے نکالی جائے، ٹھیک ہے نا، کس کے ذریعے سے؟ بالغوص، کوئی غوطہ لگائے، ایک کام کرنے والا کام ہی یہی ہو کہ وہ غوطہ لگاتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، وہ چیزیں نکال کے لے کے آتا ہے،
ٹھیک ہے نا، چونکہ اس میں صرف ہوتا ہے، محنت مزدوری خرچ ہوتی ہے، اس کام ہر کام کسی بس کی نہیں ہے، نہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، جو اس کام کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں بھی سمندر سے نکالی جائیں، تفصیلات کیا ہے؟ کل جواہر و درر، در کی جمع در، جیسے جواہرات سمندر سے نکلتے ہیں وہ نکال کے لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر خمس واجب ہے، ایسے در جو نکل کے آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کیا بغیر شرط کے کہ نہیں، بے شرط ان یبلغ قیمتہ دینارا، اس شرط کے ساتھ کہ جناب علی اس کی قیمت جو ہے جواہر اور در کی قیمت جو ہے وہ 1 دینار کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت 1 دینار کے برابر میں ہے تو اس وقت اب کہے گا دینار کیا مطلب ہوتا ہے؟ سونے کے تقریباً 18 چنے کے برابر۔ چنے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں چنے، تو اگر وہ سونے کے چنے بنا دیے جائیں تو اگر وہ 18 ایک جگہ رکھی جائیں تو اس کے مساوی جو سونا ہوتا ہے وہ 1 دینار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات دینار کوئی پوچھے، اس میں تو آپ روایت میں کیا دینار کا لفظ آیا کہ دینار، اب کوئی پوچھے کہ آپ دینار کا وزن کتنا ہے، دینار کی حیثیت کتنی ہے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو روپیہ چلتا ہے، فرض کیجئے کوئی پاکستان میں رہتا ہے اس کو روپیہ چلتا ہے وہاں، تو کوئی بنگلہ دیش میں رہتا ہے وہاں ٹکا چلتا ہے، تو وہاں تو دینار نہیں چلتا، دینار تو یا عراق میں چلتا ہے، یہ چلتا ہے آپ کے فرض کی کویت کے اندر، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، دینار سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ 18 چنے کے برابر جو سونے کی مقدار ہو اس کی قیمت کا اگر در اور جواہر کوئی انسان سمندر سے نکال کے لے کے آ رہا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ فصاعدن، اتنا ہو 1 دینار یا 1 دینار سے احسن تو زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْءٌ مِّنْ غَيْرِ غَوْثٍ، اب اگر کوئی بغیر غوث کے کوئی چیز نکال رہا ہے، أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْبَحْرِ، منہ کی ضمیر پلٹے گی بحر کی طرف، اگر کوئی سمندر سے اخذ کر رہا ہے کسی چیز کو من غیر غوث، بغیر کسی غوث کے، مثلا وہ پانی کے اوپر تیر رہی تھی، آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ نے اٹھا لیا ایک چیز، یا یہ کہ اس ساحل کے اوپر آپ ساحل کنارے ٹہل رہے تھے، ساحل پہ نظر آ گئی آپ کو چیز، وہ مسئلہ ہو گیا، یا اس کے علاوہ آپ نے کچھ آلات استعمال کیا، آپ نے کشتی لے کے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں چمبک وغیرہ لگا کے آپ نے پھینکا، اس کو نکال رہے ہیں، یہ غوث کے علاوہ من غیر غوث، آپ نے غوث نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، لم یجب الخمس فیہ، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو غوث نہیں ہوا ہے خمس واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تفریع میں یہ تفریع ہے، فرع سے، فرع کی شاخ، ہے سے نہیں ہے تفریع، سے آپ ہاں یہ عین سے تفریع، فرع، یعنی اب اس مسئلے کی فرع سامنے آئی۔ العنبر، عنبر نام سنا عنبر کا اپنا، مشک و عنبر کی خوشبو، تو مشک تو وہ ہوتا ہے جو ہرن کی ناف سے خون جاؤ اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے بتاشا، وہ تو وہاں سے پیدا، عنبر کہاں سے آتا ہے؟ عنبر سمندر سے نکلتا ہے۔ العنبر ان اخرج بالغوث، عنبر کو اگر آپ نے، جی یہ عنبر خاص قسم کی خوشبو ہے جو سمندر سے حاصل کی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے اندر ہونے والی گھاس کا ایک مطلب کچھ پھل ہے، مطلب کہا جائے، یہ کچھ پیڑان کا پھول وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر وہ غوث کی بنیاد پہ نکالا جائے، روعی فیہ مقدار دینار، تو اس میں رعایت کی جائے گی کہ 1 دینار کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا۔ اگر یہ ہوگا وَإِن جُنِيَ مِنْ وَجْهِ الْمَاءِ، لیکن اگر اس کو پانی کے اوپر سے اٹھا لیا گیا، او من الساحل، ساحل سے، کان لہو حکم المعادن، تو اب اس صورت میں وہ اس چوتھے نمبر میں نہیں آئے گا، تیسرے نمبر میں آئے گا جس کا تعلق معدنیات سے ہے۔ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا؟ تو عنبر کے اوپر ہے خمس ہے، مگر عنوان بدل جائے گا، اگر غوث کے ذریعے نکال کے لے کے آئے تو غوث کے دائرے میں آ جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا کہ 1 دینار کے برابر ہے کہ نہیں ہے، یہ اس سے اوپر ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے، اور اگر
ایسا نہیں ہے تو وہ معدنیات معدن تفصیلات پڑھ چکے ہیں پورا کمپلیٹ، ٹھیک ہے نا. الخامس، اب پانچویں چیز جس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، ما یفضل عن مؤونۃ السنہ، ما یفضل جو فاضل چیز ہو، جو بچ جائے، یہ جو آج ہم اور آپ نکالتے ہیں خمس، یہ پانچویں نمبر پہ آتا ہے. ما یفضل جو فاضل ہو، اضافی ہو، کس سے؟ ان مؤونۃ السنہ، پورے سال کے خرچ سے. لہو، اس انسان کے خرچ سے، مثلا میرا اپنا خرچ ہے تو میرے خرچ سے جو چیز بچ جائے اس کے اوپر ایک بات، وَلِعَيَالِهِ، اور میرے اہل عیال کے خرچ سے بچ جائے، یعنی کہ صرف میرے اوپر میرا خرچ تھوڑی واجب ہے، میری والدہ کا خرچ، میرے والد کا خرچ، میری بیوی کا خرچ، میرے بچوں کا خرچ، میرے بھائی بہنوں کا خرچ وغیرہ وغیرہ، میرے احباب کا خرچ، تو جتنا خرچ سے جو مجھ پہ واجب ہے جو بچ جائے اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے. من ارباح التجارات، کاہے سے؟ یہ من بیانیہ، کس چیز سے؟ من ارباح التجارات، جو انسان بزنس کرتا ہے، بزنس کے ربنی فائدے سے، جو بزنس کا فائدہ اس سے جو چیز بچ گیا. والصناعات، فیکٹری لگی نہیں میرے پاس میں، جو فیکٹری سے میرے پاس بچ گیا اس سے جو حاصل ہوا، میں نے فیکٹری میں جو منافع ہو رہا ہے اس میں سے جو میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے خرچ کیا، اب جو بچا اس کے اوپر خمس واجب ہوا. والزراعات، اب دیکھیے یاد رکھیے گا، زراعت کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے اور زراعت کے اوپر یہاں پر خمس، مگر خمس کہاں پر ہے؟ ربح کے اوپر ہے، منافع کے اوپر ہے، نہ کہ اصل زراعت کے اوپر. تجارت کے اوپر خمس نہیں، تجارت کے نفع کے اوپر ہے. صناعت کے اوپر، اس صناعت سے حاصل ہونے والے نفع سے جو چیز بچ جائے آسان ہے. بات واضح ہوئی. السادس، چھٹی منزل جہاں پر خمس واجب ہوتا ہے، اذا اشترى الذمی ارضا من مسلم، اگر کوئی ذمی کافر ذمی خریدے، کس سے خریدے؟ ارضا، زمین کو خریدے، من مسلم، مسلمان سے خریدے، یعنی کہ خریدنے والا کون ہے؟ کافر. کافر کون سا؟ ذمی، جو مسلمانوں کے ذمے ہو، یعنی حکومت جہاں پر مسلمانوں کی ہو اور وہاں کوئی کافر رہتا ہو، ٹھیک ہے نا. وجب فیہا الخمس، تو اس زمین کے اوپر بھی خمس واجب ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمین کے اوپر بھی خمس واجب ہے، وہاں پر بھی، یعنی کہ اب ذمی کے اوپر واجب ہے کہ ذمی خمس دے گا. سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ کس کے اوپر واجب ہے؟ ذمی کے اوپر واجب ہے کہ وہ، اب اس کو تفصیل بتاؤں انشاءاللہ. سواء کانت، چاہے وہ زمین، مما وجب فیہ الخمس، چاہے وہ زمین اس زمینوں میں سے ہو جس کے اوپر خمس واجب ہوئی ہے، ہوتا ہے وہ، جیسے ارض المفتوحہ عنوتاً، جیسے وہ زمین جو بالکل کھلی ہوئی ہے، مفتوحہ، ارض مفتوحہ کہلاتی ہے. عنوتاً کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی کہ قوتاً، بالقوہ، قوت کے اعتبار سے، یعنی مسلمان اگر فرض کیے اس کو کفار سے زبردستی قوت اور سلاح کی اور طاقت کی بنیاد پر اسلحے کی لے لے تو اس صورت میں اس کا خمس واجب ہوگا. اگر زبردستی قوت لے لی تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس میں جو باقی چار حصے بچتے ہیں، خمس میں 5 حصے تو ہوتے ہیں نا، خمس مطلب 5واں حصہ، یعنی کہ 100 روپے کے اندر 20واں حصہ خمس کا ہوا، باقی 4 حصے تو بچے، تو 4 حصے وہ باقی مسلمانوں کے ہوتے ہیں. تو وہ کھلوا او لیس فیہ، یہ کہ زمین اس زمینوں میں سے ہو جس پہ خمس واجب ہی نہیں ہے. کل ارض التی اسلم علیہا اہلہا، جیسے وہ زمین کے جس کو اہل زمین نے تسلیم کر دیا ہو، دے دیا ہو، عطا کر دیا ہو. تو زمین چاہے یہ ہو چاہے زمین وہ ہو، اگر دونوں زمینوں میں سے کسی ایک زمین کو بھی کوئی کافر ذمی خریدتا ہے تو کافر ذمی کے اوپر خمس کا دینا واجب ہے. السابع، 7ویں منزل، الحلال اذا اختلط بالحرام، اگر مال حلال مال حرام میں مخلوط ہو جائے. کیا ملے گا؟ حلال ملے، کاہے میں؟ حرام میں. حرام اگر حلال میں مل رہا ہے، فرق ہے دیکھیے گا. الحلال اذا اختلط بالحرام، اگر مال حلال مال حرام میں مخلوط ہو جائے. ولا یتمیز، تو یہ اہم شرط ہے، تمیز نہ ہو، پتہ نہ ہو، معلوم نہ ہو کتنا حلال ہے
کتنا حرام ہے. وجب فیہ الخمس، خمس ادا کر دیجئے. 5واں حصہ آپ نے دیا، 4 حصے آپ کے اوپر حلال ہو گئے جو باقی بچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر تمیز نہ ہو، اس طریقے سے 7 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے اوپر خمس واجب آتا ہے. باقی اور فروع سے گفتگو بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.